دوستو السلام علیکم، رحمان فارس آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے جو مضمون لایا ہوں وہ ایک ایسی حیرت انگیز نادر روزگار شخصیت کے بارے میں ہے، نثری مضمون کہ جو صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ میری مراد مشتاق احمد یوسفی سے ہے، عصر حاضر کے بلکہ آئندہ بھی آنے والے تمام زمانوں کے لیے ایسا مزاح نگار اردو زبان و ادب کو شاید ہی دوبارہ نصیب ہو پائے۔ ان کے لفظ پھول جھڑیاں اور ان کے ایک ایک جملے میں قہقہے ہوا کرتے تھے، تو یہ مضمون ان کے ساتھ ایک ملاقات کی یادگار ہے جس میں ان کے قہقہہ آور بہت سارے جملے جو ایسے جملے ہیں جو کسی کتاب میں، کسی مضمون میں، کسی تقریر میں چھپے نہیں۔ تو یہ مضمون جب چھپا فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوا، تو آج میں آپ سب لوگوں کی ان فرمائشوں اور ان احکام کی روشنی میں کہ یہ مضمون اپنی آواز میں پڑھ کے ریکارڈ کروایا جائے، میں آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں اور مضمون پیش کرتا ہوں۔ مشتاق احمد یوسفی سے ملاقات، ایک دیرینہ خواب کی تعبیر۔ شروع میں ایک جملہ ان کا سن لیجئے کہ ادھر کچھ ماہ قبل ایک شوخ چنچل حسین لڑکی ملی، آدھ پون گھنٹے کی گفتگو کے بعد کہنے لگی کہ یوسفی صاحب، بات چیت میں تو آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں مگر تحریر میں بہت لچے معلوم ہوتے ہیں۔ ایسے ہی بے شمار جملے اس مضمون میں موجود ہیں، اگر آپ سنیں گے تو آپ کو تحریر کرنے کے قابل اور یاد رکھے جانے کے قابل ایسے بہت سے جملے اس مضمون میں ملیں گے۔ صاحبو، یہ جملہ ان درجنوں قہقہہ آور غیر مطبوعہ جملوں میں سے ایک ہے جو ہم نے یوسفی صاحب سے ملاقات کے دوران انہی کی زبانی سنے اور آپ کو سنانے والے ہیں۔ جب برسوں پرانے کسی خواب کی تعبیر مل جائے تو انسان خوشی سے گنگ، حیرت سے گمسم اور بے یقینی سے ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی سے مل کر ہم پر بھی یہ تینوں شدتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں۔ یہ کہنے میں کیا تکلف اور تأمل کریں کہ یوسفی نے ہمارے بچپن کی گھنگور اداسیوں کو سہلایا، نوجوانی کے گھٹا ٹوپ شب و روز کو گرمایا اور گنجلک عالم روزگار کو بہت آسان بنایا۔ ہم ان سے ملے بغیر ان کی ان گنت احسانوں تلے دبے ہوئے تھے، سو جب ملے تو ہمارا ساکت اور ششدر رہ جانا ہی بنتا تھا۔ معروف و بے مثال شاعرہ ڈاکٹر امبرین حسیب امبر کا یہ احسان شاید ہم عمر بھر نہ بھول پائیں کہ انہوں نے ہمیں یوسفی سے ملوایا۔ حسیب بھائی یعنی امبر کے شوہر نامدار بھی موجود تھے۔ ہم گھر ڈھونڈ ڈھانڈ کر پہنچے تو دروازے پر ایک عدد جید کتے کو چشمے براہ پایا۔ دیدہ و دل ہی نہیں بلکہ دندان و دم بھی فرش راہ کیے بیٹھا تھا۔ یوسفی کا مرحوم کتا اللہ بخشے سیزر یاد آیا۔ موجودہ سگ سیزر کا سگا پڑپوتا ہے، شاید اس کا نام البتہ یوسفی نے زار رکھ چھوڑا ہے۔ واضح رہے کہ یہ زار و قطار رونے، آہو زاریاں کرنے یا پھر کوئی آیا دل زار نہیں، کوئی نہیں والا زار نہیں، روسی شہنشاہوں والا زار ہے۔ نام تو تھا ہی شہنشاہوں والا، عادات بھی ہو بہو ویسی ہی تھیں۔ دم سادھے فرش پر یوں پڑا تھا جیسے تخت پر نشئی بادشاہ، جو ناخلف دکھائیں سو ناچار دیکھنا۔ کتے نے کہ جس کو کتا کہنا بد تہذیبی ہوگی انگڑائی لی تو امبر سہم کر کہنے لگیں کہ ارے دیکھیے ہمیں ہی کاٹنے کی تیاری کر رہا ہے۔ خانسامہ نے آ کر ترنت اس ناہنجار کے گلے میں زنجیر باندھی تو ہماری گلو خلاصی ہوئی اور ہم اندر گھسے۔ یوسفی کے گھر کے ڈرائنگ روم سے جمالیات کا ہر پہلو ہویدا تھا، روشنی، رنگ و خوشبو، مصوری، موسیقی، مجسمے اور محبت، ہر شے ترتیب سے رکھی ہوئی۔ یوسفی داخل ہوئے تو ہم سمیت سب اسباب جمالیات نے اس عظیم انسان کا تعظیم سے استقبال کیا۔ شلوار قمیص میں لپٹا، مطمئن چہرہ، آواز ایسی موہوم، ملائم اور مدھم کے کان لگائے بغیر سننا ناممکن۔ ہم تو خیر ان کے حرف حرف کے لیے ہماتن گوش تھے۔ اٹھک بیٹھک اور چلت پھرت میں نقاہت مانے تھی، مگر جب بولنے لگے تو چست اور چاقو چوبند چٹکلے تھے کہ رنگ برنگ پھل جھڑیوں کے مانند ان کے لبوں سے پھوٹ رہے تھے۔ باتیں ایسی کہ مارے خوشی کے دل دو پھانک ہو جائے۔ آتے ہی وہ صوفے پر بیٹھ گئے تو ہم بھی ہاتھ باندھے دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کمرے میں ایک دم گھمبیر خاموشی چھا گئی۔ ہم نے سوچا شاید لیجنڈ کی موجودگی ایسی ہی ہوا کرتی ہے۔ کافی دیر تک یوسفی ٹکٹکی باندھ کر فرش کو اور ہم انہیں دیکھتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے نگاہ اٹھائی اور امبر سے کہنے لگے، بھائی آپ کے جوتے بہت خوبصورت ہیں۔ امبر اس غیر متوقع جملے بلکہ حملے کی تاب نہ لا کر شکریہ ادا کر کے ہنسنے لگیں۔ یوسفی بولے، آپ ہی کی عمر کی ہوں گی وہ لڑکی جو ہم سے ملیں، ڈاکٹر بن رہی تھی شاید۔ رخصت ہوتے وقت اٹھلا کر کہنے لگیں،
کہ یوسفی صاحب ایک بات تو بتائیے، آپ جیسے عمر رسیدہ مرد جب مجھ جیسی نوجوان لڑکیوں سے ملتے ہیں تو جاتے جاتے یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھائی ملتی رہا کرو؟ اب قہقہوں کا دور شروع ہوا۔ ہم نے ازراہ تلطف پوچھا کہ سرکار آج کل طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگے میاں اپنے آپ پر پڑا ہوں، زندگی میں تو غم سے چھٹکارا نہیں ملنے کا۔ ہم نے عرض کیا کہ جی ہاں، غالب نے بھی یہی کہا تھا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ ایک دم سنبھل کر بیٹھ گئے اور بولے کہ نہیں، قید حیات و بنت ام اصل میں دونوں ایک ہیں۔ بنت ام کا ترجمہ کر دوں کہ چچا کی بیٹی کو کہتے ہیں۔ ایک اور قہقہہ لگا۔ ہم نے کریدنے کی خاطر پوچھا کہ مرشد آپ کی کتابوں میں سے کون سی آپ کے دل کے زیادہ نزدیک ہے؟ آنکھوں میں شرارت بھری چمک لیے بولے کہ کتابوں کی تو خبر نہیں، البتہ کچھ چہرے دل کے نزدیک ضرور ہیں جن کا نام لینے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ جملے کی داد دیجئے صاحبو، ایسے جملے بولنے والے اب ایک ہاتھ کی چند انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ یوسفی کے معاملے میں ہم ایک سے آگے کی گنتی کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ ان کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں۔ ہم نے سگے زار کا ذکر چھیڑا کہ ماشاءاللہ سے بہت صحت مند، چوکس اور ہوشیار کتا ہے، اللہ نظر بد اور مست ماداؤں سے بچائے۔ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر فرمایا ایک فرانسیسی ادیبہ کا قول ہے کہ میں مردوں کو جتنا قریب سے دیکھتی ہوں اتنا ہی مجھے کتے اچھے لگتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمارا فلک شگاف کہا ان کی سماعت پر گراں گزرتا بولے مرزا کے ایک دوست ہیں جو کتیا کو کتیا نہیں کہتے، ازراہ احترام و عقیدت فیمیل کہتے ہیں۔ مرزا کو جب سے اس بات کی خبر ہوئی ہے وہ بھی احتیاطاً اپنی بیگم کو فیمیل کہنے لگے ہیں۔ بلند بانگ قہقہے ذرا تھمے تو یوسفی پینترا بدل کر عنبر سے پوچھنے لگے آپ کہاں ہوتی ہیں اور کیا شغل فرماتی ہیں؟ عنبر نے بتایا کہ ہم کراچی ہی میں ہوتے ہیں اور شاعری کرتے ہیں۔ نسیان کے باعث یوسفی بار بار بھول جاتے تھے کہ وہ عنبر سے یہ سوال پہلے پوچھ چکے ہیں، لہٰذا اگلے 2.5 گھنٹے میں بہت معصومیت کے ساتھ بہتیرے بار یہ سوال پوچھا اور ہر بار عنبر نے مسکرا کر وہی جواب دیا، اور تو اور لچے والے جملے سے بھی ہم بارہا شاد کام ہوئے، اور یوسفی کے انداز و ادا کچھ ایسے شاداب ہیں کہ ہر بار پہلے سے زیادہ ہنسی آئی۔ ایک بار تو ہم نے جی کڑا کر کے پوچھ ہی لیا کہ مرشد جس لڑکی نے آپ کو لچا کہا اس پر آپ برہم نہیں ہوئے؟ معصوم سی شکل بنا کر کہنے لگے کہ نہیں میاں، کہتی تو وہ ٹھیک ہی تھیں۔ پھر کمرے کے اطراف و اکناف پر ایک یوسفیانہ نظر ڈال کر بولے کہ وہ سامنے راجستھانی آرٹ کے 2 نایاب نمونے دھرے ہیں، راجستھانی راجا اور رانی کی ایسی انوکھی شبیہیں جو مننے موتیوں سے بنائی گئی ہیں۔ ہماری کتاب آب گم کا ہندی میں ترجمہ ہوا، پبلشر موصوف ہم سے ملنے آئے تو کہنے لگے کہ یوسفی صاحب رقم کی صورت میں نذرانہ تو ہم دے نہیں پائیں گے، لہٰذا یہ 2 نادر پینٹنگز نظر ہیں، گر قبول افتد وغیرہ، سو ہم نے رکھ لی کہ نہیں جو مال میسر مصوری ہی صحیح۔ ہم نے قریب جا کر مصوری کے وہ شاہکار دیکھے، واقعی شاہکار تھے۔ واپس آ کر صوفے پر بیٹھے تو یوسفی کہنے لگے کہ آئل پینٹنگ اور ادھیڑ عمر عورت دور سے دیکھنے سے ہی اچھی لگتی ہیں۔ ہم اس جملے کی ادھیڑ بن میں گم تھے کہ عنبر نے پوچھ لیا کہ یوسفی صاحب آج کل آپ انٹرویو دیتے ہیں کیا؟ بولے کچھ دن قبل ایک محترمہ انٹرویو لینے آ دھمکی، پہلا سوال ہی یہ کیا کہ یوسفی صاحب آپ نے کبھی عشق کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ بی بی ابھی تو آپ ٹھیک سے بیٹھی بھی نہیں اور یہ مطالبہ۔ ہنس ہنسا چکنے کے بعد ہماری باری تھی کچھ اور کہنے اور کھری کھری سننے کی، سو ہم نے پوچھ لیا کہ آج کل آپ کی مصروفیات کیا ہیں؟ کہنے لگے میاں انسان اس وقت تک کلچرڈ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی ہی کمپنی سے محظوظ ہونا نہ سیکھ لے، ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال۔ ہم نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ مرشد آپ ہی نے لکھا ہے کہ کلچرڈ آدمی کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ مارلن منرو کے سراپا کو اور ان کی گولائیوں کو ہاتھ ہلائے بغیر بیان کر سکے۔ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اتنے میں عنبر نے پوچھا کہ یوسفی صاحب پھلوں میں کیا پسند ہے؟ بولے ڈرائی فروٹ، خاص کر نکاح کا چھہارا۔ ویسے تو مونگ پھلی بھی پسند ہے، مگر مونگ پھلی اور آوارگی میں ایک خرابی یہ ہے کہ آدمی ایک دفعہ شروع کر بیٹھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ختم کیسے کرے۔ تھوڑا سا ہنس ہنسا کر بولے بھائی آج کل مونگ پھلی پھانکنے کا وقت کس کے پاس ہے، اب تو کمپیوٹرائزڈ رفتار کا دور ہے۔ ہماری یہ حالت ہے کہ ایک اچھا جملہ 3 دن تک نہال اور سرشار کیے رکھتا ہے۔ 1.5 گھنٹے کی لذت آمیز اور قہقہ آور گفتگو کے بعد ہم اور عنبر آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اٹھنے کے اشارے کرنے لگے کہ یوسفی زیادہ دیر بیٹھ کر کہیں تھک نہ جائیں، سو ہمیں اب چلنا چاہیے۔ یہی بات ان سے کہی تو بولے بھائی جانے کا کوئی اور بہانہ تلاش کرو،
امبر بولیں کہ یوسفی صاحب ہم تو جانے کا نام نہیں لیں گے، آپ ہی کی تھکن کا خیال ہے۔ جواب میں کہنے لگے بھئی آپ کی قمیص بہت خوبصورت ہے۔ پھر ہلکے سے وقفے کے ساتھ اب ہم قمیص سے دھیرے دھیرے شمال کی جانب جائیں گے، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، یہ قمیص اتنی خوبصورت ہے کہ ہمارا بھی ایسے ہی کپڑے پہننے کو دل چاہ رہا ہے۔ یوسفی اب مکمل چارج ہو چکے تھے۔ امبر نے پوچھا کہ اپنی کمپنی انجوائے کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بولے ایسے دوست بنائیے اور ایسی کتابیں پڑھیے کہ جو آپ کو سوچنے پر مجبور کریں۔ امبر بولی اور اگر ایسے دوست نہ ہوں؟ کہنے لگے ایسی حالت میں عام طور سے لڑکیاں شادی کر لیتی ہیں۔ حسیب بھائی جو کہ امبر کے شوہر ہیں کافی دیر سے خاموش بیٹھے تھے۔ ہم نے کوہنی سے ٹہوکا دیا کہ کچھ کہیے تو کہنے لگے یوسفی صاحب ہم نے اور امبر نے شادی تک ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں تھا۔ یوسفی بولے بھائی پرانے زمانے میں بھی دلہا دلہن کو ایک دوسرے کے چہرے آئینے میں دکھانے کی رسم عارضی مصحف نکاح کے بعد ہوا کرتی تھی۔ نکاح سے پہلے چہرہ دکھانے میں کسی ایک یا دونوں فریقوں کے بدکنے اور نکاح کینسل ہو جانے کا ڈر ہوا کرتا تھا۔ ہم نے ہنستے ہوئے کہا حالانکہ آپ نے خود لکھا ہے کہ نکاح مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ کہنے لگے بھائی ہمارے ہاں کراچی میں مرد مومن کو مرد میمن کہا جاتا ہے۔ باتوں باتوں میں انور مقصود، فاطمہ ثریہ بجیا اور زبیدہ آپا کا ذکر آیا تو کہنے لگے زبیدہ آپا کو دال بھگارنے کی رائلٹی ملتی ہے جبکہ ہمیں شیخی بھگارنے کی۔ قہقہے لگ چکے تو ہم نے پوچھا کہ آج کل کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہلکے سے تبسم کے ساتھ فرمایا انگریزی ادب زیر مطالعہ ہے کیونکہ اردو کا فکشن اور بیشتر ناول ایسے ہیں کہ بندہ بیوی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ حسیب بھائی دوبارہ گفتگو میں تشریف لائے۔ یوسفی صاحب آپ کو کون سا موسم اچھا لگتا ہے؟ فرمایا اپنے اندر کا موسم، اس سے جڑ جائیں تو باہر کی گرمی سردی کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ پھر امبر سے کہنے لگے اقبال کا مصرع ہے کہ گوہر تابدار کو اور بھی تابدار کر، اس میں آپ گوہر کے لفظ کو شوہر سے بدل کے اپنے شوہر کو سنا سکتی ہیں۔ ہر جملہ ایسا تھا کہ قربان جائیے۔ ہم نے پوچھا کہ آپ نے اپنی تمام تصنیفات میں کھانے پینے کا ذکر بہت کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے لڑکپن اور جوانی میں جب بدمعاشی کے تمام ذرائع بزرگوں نے بند کر دیے تو کھانا پینا ہی بچا تھا۔ امبر نے موقع دیکھ کر کہا کہ فارس بہت باکمال شاعر بھی ہیں۔ ہمیں دیکھ کر کہنے لگے میاں کچھ ہو جائے پھر۔ ہم ایک دم گڑبڑا گئے، کہاں یوسفی جیسا نابغہ روزگار، کہاں ہماری تک بندیاں۔ عرض کیا کہ یوسفی صاحب اب ہم آپ کو بھلا کیا سنائیں؟ کہنے لگے اچھا تو آپ ہمیں اس قابل نہیں سمجھتے۔ ہم نے ڈرتے ڈرتے 3 شعر پیش کیے، پہلے 2 پر بھرپور داد دی جو تاعمر ہمارا اثاثہ رہے گی۔ شعر یوں تھے خوشبوئے گل نظر پڑے، رقص صبا دکھائی دے، دیکھا تو ہے کسی طرف دیکھیے کیا دکھائی دے، تب میں کہوں کہ آنکھ نے دید کا حق ادا کیا، جب وہ جمال کم نما دیکھے بنا دکھائی دے۔ تیسرا شعر پڑھا تو یوسفی نے ایک تاریخی جملہ کہا۔ شعر تھا کہ دیکھے ہوں کو بار بار دیکھ کے تھک گیا ہوں میں، اب نہ کہیں کوئی مجھے دیکھا ہوا دکھائی دے۔ شعر سن کر مسکرائے اور فرمایا بھائی مردوں کی بدنیتی کی کیا خوب دلیل لائے ہیں آپ۔ ہم اشش کر اٹھے حالانکہ غشک کھانے کا مقام تھا۔ 2.5 گھنٹے کی نشست کے بعد بھی یوسفی کے وہی چہچہے تھے، وہی ہمیں اور وہی ولولے۔ ہم نے یوسفی کے ساتھ ڈھیر ساری تصویریں بنوائیں اور رخصت چاہی۔ اٹھتے اٹھتے امبر نے مشہور جملہ داغنے کی کوشش کی کہ ہم اردو مزاح کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں۔ کہنے لگے میاں جو کہتا ہے کہ ہم اردو مزاح کے عہد یوسفی میں زندہ ہیں وہ خود کو زلیخا سمجھتا ہے۔ ہم قہقہے لگاتے ہوئے اٹھے اور کمرے سے دالان تک آنے کے لیے مرشد کو اپنے کندھے کا سہارا پیش کیا۔ ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دوسری طرف کھڑی امبر سے کہنے لگے بھائی آپ بھی تو سہارا دیجئے۔ پھر امبر کے کندھے پر ایک ہاتھ رکھ کر بولے ہماری عمر میں لاکھوں میں سے ایک آدھ مرد میں شرارت اور بدمعاشی بچتی ہے، ہم وہی ایک آدھ ہیں۔ رخصتی قہقہے سے ان کے گھر کا دالان گونج اٹھا۔ ہم بے اختیار یوسفی صاحب کے گلے لگ گئے، پاؤں چھوئے، عقیدت آنسو بن کر ہماری آنکھوں سے جاری تھی۔ مشتاق احمد یوسفی کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں، کروڑوں لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، مگر ہم ان کے خاص الخاص عاشق ہیں۔ شاعر نما مداریوں اور شہرت کے پجاریوں کے دور میں یہ شخص سچا، سچا، کھرا اور خالص فنکار ہے۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسو وہ خواب ہیں۔